ہماری سکسیس اور فیلئرس میں ہیبٹس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. You don't decide your future, you decide your habits and your habits decide your future. دنیا کا کوئی بندہ اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتا لیکن اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے اور اس کی عادتیں اس کے مستقبل کو بدل کے رکھ دیتی ہیں. السلام علیکم. آج میں جس کتاب کے بارے میں بات کروں گی اس کا نام ہے دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. اسٹیفن آر کووی کی کتاب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن پاک اور بائبل کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اسٹیفن آر کووی کو دنیا اس وقت کا سب سے بڑا لائف کوچ تسلیم کرتی ہے. اسٹیفن آر کووی نے اس کتاب میں 7 ایسی عادات بتائی ہیں جن کو کوئی بھی اپنا کر کامیاب انسان بن سکتا ہے. مصنف کے مطابق پہلی عادت بی پرو ایکٹیو، سفینہ بنائے رکھنا طوفان آنے سے پہلے. مصنف کے مطابق دنیا میں مؤثر یا افیکٹو وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے تیار ہوتے ہیں. پرو ایکٹیو کے اپوزٹ ری ایکٹیو ہے. ری ایکٹیو لوگ ہر چیز کے لیے دوسروں کو الزام دیتے ہیں، اپنی قسمت کا رونا روتے ہیں. مثال کے طور پر ری ایکٹیو اسٹوڈنٹ ایگزام سے ایک رات پہلے پوری کتاب حفظ کرنا چاہتا ہے، جبکہ پرو ایکٹیو لوگ ہر کام اور اپنی ہر فیلنگ کی ذمہ داری خود لیتے ہیں اور اپنی 100% ایفرٹ سے حالات پر قابو پا لیتے ہیں. مصنف آگے چل کر کہتے ہیں آپ ہمیشہ ان چیزوں پر غور کریں جن کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، نہ کہ ان پہ جو آپ کے بس میں نہیں. دوسری عادت begin with the end in mind. مصنف کے مطابق مثال کے طور پر آپ کسی جنازے میں گئے ہیں اور ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ جنازہ آپ کا ہے اور کافن میں آپ کی ڈیڈ باڈی ہے. اب آپ لوگوں سے اپنے بارے میں کیا سننا چاہیں گے؟ یہ اچھا انسان تھا. کیا آج آپ ایسے کام کر رہے ہیں کہ اس کو لوگ اچھا کہیں؟ یا آپ سننا چاہتے ہو یہ اچھا دوست تھا؟ تو کیا آج واقعی آپ اچھے دوست والی خصوصیات رکھتے ہیں؟ آپ کی زندگی کا جو مقصد اور ترجیحات تھیں کیا وہ آپ نے حاصل کر لی؟ کہتے ہیں موت انسان کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن ہے. آپ کو ایک خاص ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے اور پھر جیسے وہ ختم ہوگا آپ کو جانا ہوگا. تو آج سے اور اسی لمحے سے سوچیں کیا واقعی آپ نے دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر لیا؟ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے نتیجے کو سامنے رکھ کر کریں. تیسری عادت put first things first. سب سے ضروری کام سب سے پہلے کرنا چاہیے. یہ بولنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل. آپ سوچیں ایک دن میں کون سا کام آپ کے لیے اہم ہے جو آج ہی کرنا ہے، کون سا کام بعد میں ہو سکتا ہے. اسی طرح پورے سال اور پوری زندگی کی ترجیحات کو دیکھیں. اسٹیفن آر کووی کہتے ہیں یہ صرف پلاننگ سے ممکن ہے. اگر آپ کو نہیں معلوم کہ ایک دن کون سا کام اہم ہے تو آپ کی پوری زندگی اسی طرح ضائع ہو جائے گی. رائٹر کے مطابق چوتھی عادت تھنک ون ون. زندگی میں صرف اپنی جیت کو سامنے نہ رکھیں بلکہ دوسروں کی جیت کو بھی دیکھیں. ہماری مینٹالٹی ایسی بنا دی گئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کسی کی ہار ہماری جیت ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ ون ون رول اپنائیے. اگر کوئی آپ کا کام مفت میں کرتا ہے تو آپ مقابلے میں اس کے ساتھ کوئی آسانی ضرور کریں. اس طرح آپ کے تعلقات اچھی ہوں گے. پانچویں عادت سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. پہلے سمجھیں پھر سمجھائیں. ہم لیک آف نالج کی وجہ سے ایک نظریہ بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. ہمیں دوسروں کو سننا
اور انہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا اور ایسا وہ کیسے کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے انہوں نے ایسا کیوں کہا اور ان کی فیلنگز کیا تھیں۔ اس لیے لوگوں کو، چیزوں کو اور حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں، پہلے سے کوئی نظریہ نہ بنائیں۔ اس عادت سے آپ کے جھگڑے کم ہو جائیں گے، کیونکہ آپ اور لوگ آپ کو سمجھنا شروع کر دیں گے۔ چھٹی عادت، سائنرجی۔ سائنرجی کی ہیبٹ ہمیں ٹیم ورک کی طرف راغب کرتی ہے۔ 1 اور 1 11۔ دنیا کے کامیاب ترین لوگ ذہین لوگوں کے گروپ بنا کے کام کرتے ہیں۔ سائنرجی کا مطلب آپ اپنی انرجی اور دوسروں کی انرجی کے ساتھ مل کر امپائر کھڑی کر سکتے ہیں۔ ترقی کبھی بھی اکیلی نہیں ملتی۔ ادارے، کاروبار اور کامیابی سائنرجی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ 7ویں عادت، شارپن دی سا۔ اپنے آپ کو پالش کرتے رہیں۔ دیکھیں، لکھنا لکھ لکھ کے آتا ہے، چلنا چل چل کے آتا ہے اور بولنا بول بول کے آتا ہے۔ مصنف نے بہت اچھی مثال سے یہ سمجھایا ہے کہ ایک بابا جی صبح صبح درخت کاٹ رہے تھے۔ پاس سے ایک شخص گزرا، پوچھا بابا جی کیا کام کر رہے ہیں؟ بابا جی کہتے ہیں میں درخت کاٹ رہا ہوں، یہی میرا کام ہے۔ شام کو وہی شخص واپس وہیں سے گزرتا ہے، بابا جی وہی درخت کاٹ رہے ہوتے ہیں اور ان سے درخت کٹ نہیں رہا ہوتا۔ وہ شخص کہتا ہے بابا جی ہم سارا کام ختم کر کے واپس آ گئے اور آپ اب بھی درخت کاٹ رہے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں میرا آرا کھنڈا ہے۔ شخص کہتا ہے آپ اسے تیز کر لیتے، لیکن بابا جی کہتے ہیں میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں۔ ہم بھی کچھ ایسے ہی ہیں، ہمیں چاہیے ہم اپنے نالج کو پالش کرتے رہیں، کچھ نیا سیکھیں اور ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہیں۔ آپ ان 7 عادات کو اپنا کر اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ افیکٹو اور سکسیسفل انسان بنیں تو ان عادات کو اپنی لائف میں ضرور لائیں۔ اپنی ویوز ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔